Before I retired, یہ میرے ذہن میں تھا کہ I need to do something. ساری زندگی ہم نے اپنے لیے کام کیا ہے, اب ہم سوسائٹی کے لیے کام کریں گے جو ہمارا ہے, providing nutrition to underprivileged school children. Now, I know and we all know that Pakistan میں nutrition کا is a major issue, particularly with children. So with that in mind, and I knew that there is no organization in the country which does work on this subject. So therefore I thought that this is the subject we need to work on, and then I discussed it with the like-minded professional individuals, اور ان کے ساتھ پھر مل کر ہم نے یہ اسٹارٹ کیا. سو ہمارا آبجیکٹیو اوور آل اور جو کہ ہمیشہ رہے گا, ٹو کنٹینیو ٹو امپروو دی نیوٹریشن لیولس آف آر فوڈ اینڈ ٹو امپروو دی کاسٹس آف آر فوڈ, وچ میننگ ریڈیوس دا کاسٹ. سو گورنمنٹ اسکولز آر دا ونز ویئر اٹ از موسٹ نیڈیڈ, بیکاز وہاں پر پاورٹی بہت زیادہ ہے. آئی ہیو اینیکڈوٹس دیٹ if I share تو آپ کے بھی دل کو وہ لگے گا کہ یار یہ اسکولس کی انفراسٹرکچر کی حالت بہت خراب ہے. اس کا یہ آپ کے لیے پروفیشن تو رہا نہیں ہے, اب پیشن ہے, تو پیس آف مائنڈ انٹرلنک کرتا ہے اس کے ساتھ کہ یار مجھے رات کو نیند بڑی مزے کی آتی ہے. One of my articles was that at my pleasure I am now doing things at my pleasure. اوہ ہو نوید گیلانی صاحب, سر کیسے ہیں آپ؟ شکریہ بہت بہت, السلام علیکم سر. گڈ ٹو سی یو سر. آج آپ سے بہت ساری چیزوں بات کریں. پہلے تو بتائیے کہ سر آپ نے کیسے اسٹارٹ کیا, کیسے انسپائر ہوئے؟ یہ تو ایک جاب بھی نہیں ہے, پروفیشن بھی نہیں ہے, تو کاز ہے سر ایک, اور ایک ایسا کاز ہے جس سے پیشن بھی بن جاتا ہے اور ایک پیس آف مائنڈ ہی بندے کو ملتا ہے. جی ہاں, کیسے اسٹارٹ کیا سر آپ نے؟ جی, I will go into the details. I'll try to be brief. Actually, before I retired, یہ میرے ذہن میں تھا کہ I need to do something. ساری زندگی ہم نے اپنے لیے کام کیا ہے, اب ہم سوسائٹی کے لیے کام کریں گے. So with that decision, I was looking for a cause. I had been involved earlier also in vocational training. I am an engineer by profession. So I stumbled upon this article in Harvard Business Review, which talked about an organization in our neighboring country which had a program like this, jo hamara hai, providing nutrition to underprivileged school children. Now, I know and we all know that Pakistan mein nutrition ka is a major issue, particularly with children. So with that in mind, and I knew that there is no organization in the country which does work on this subject. So therefore I thought that this is the subject we need to work on, and then I discussed it with the like-minded professional individuals, اور ان کے ساتھ پھر مل کر ہم نے یہ اسٹارٹ کیا. اور سر کب اسٹارٹ کیا یہ جی ہم نے کووڈ آپ نے بیچ میں دیکھا ہے؟ جی کووڈ کے بعد اسٹارٹ. کووڈ کے بعد؟ کووڈ کے پہلے ہمارا ارادہ کیا ہم نے, اور پھر ایکچولی اسٹارٹ ہمارا کووڈ کے بعد ہی ہوا. کووڈ میں وی ڈیڈ اے لٹل بٹ آف کووڈ ریلیٹڈ راشن واشن یہ وہ, لیکن ایکچولی یہ اسکول میل پروگرام اسٹارٹڈ آفٹر دا کووڈ. اچھا, اور سر مقاصد یہ تھے کہ ویسے بھی پاکستان میں تو غذائی قلت بہت زیادہ بچوں کے اندر, تو آپ کو لگا کہ اس طریقے سے ہم اس کو کتنا, سر یہ اسٹارٹنگ میں جب آپ نے اسٹارٹ کیا کتنے مسائل آپ کو, چیلنجز ہیں آپ کو سر؟ آپ کو جی مسائل کو ایسے لمبے چوڑے تو نہیں تھے. آئی مین جو پاکستان میں ریکوائرمنٹس ہیں کہ آپ کی آرگنائزیشن اسٹیبلشڈ ہو, رجسٹرڈ ہو, وہ ہم نے کیا. رجسٹریشن سر معاملات ٹھیک رہے کیونکہ نان پروفٹ آرگنائزیشن رجسٹریشن پاکستان کے اندر کوئی؟ نو, اٹ واز ڈیفیکلٹ پرٹیکولرلی گیٹنگ دی سیکورٹی کلیئرنس, اور وہ بٹ ایونچولی پاکستان میں جس طرح باقی چیزیں ہوتی ہیں کہہ کلا کر کچھ کرا کے اٹ وینٹ تھرو. ناؤ اٹ سیمز لائک اٹ واز گریٹ, بٹ ایٹ دا ٹائم اٹ سیمڈ ویری ڈیفیکلٹ, بٹ نیوردلیس. سر ایز اے لے مین میں سمجھوں آپ سے, اور تاکہ میں آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کام کر سکوں آگے آ کے, تو کیسے آپ لوگ کس طرح پروسیس کرتے ہیں, کس طرح کے اسکول تک پہنچتے ہیں, کیسے میل تیار کرتے ہیں, ذرا پلیز مجھے ڈیٹیل بتائیے. جی ہم نے جب اسٹارٹ کیا تھا تو وہ تو بیکاز لائک اے سیڈ آئی ایم این انجینئر بائی پروفیشن, تو میرا کوئی پرسنل ایکسپیرینس نہیں تھا ان فوڈ پریپریشن. کھاتے ضرور ہیں, کچن میں بھی ضرور رہے ہیں, اپنے لیے کبھی قیمہ ویمہ بنا لیا وہ علیحدہ بات ہے, بٹ دیٹس اباؤٹ دی اینڈ آف اٹ. بٹ سو اٹ از اے لرننگ کرو فار می آلسو. تو وی اسٹارٹیڈ آف ود بائنگ the kitchen utensils and just starting a makeshift kitchen in the school that we had planned to start with. اس اسکول کا نام ہے پاسبان ملد, اورنگی میں ہے. تو وہاں پر ہم نے شروع کیا, اینڈ دین وی کائنڈ آف لرنڈ آن دا جاب. وہاں سے ہم نے اس اسکول میں اس وقت 260 بچے تھے قریب, تو اس کو ہم نے اسٹارٹ کیا, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اوور دا ٹائم وی کائنڈ آف امپرووڈ اپان اٹ. اینڈ ہماری جو ریسیپیز ہیں وہ انیشلی تو تھیوریٹیکلی ہم نے بنائی تھی, اور بعد میں ہم نے ان کو امپروو کیا. ٹک لرننگس فرام ادر آرگنائزیشن, فار ایگزامپل آغا خان ہاسپٹل سے میں نے جا کر رابطہ کیا, ان سے ہم نے ریسیپیز لیں, ان کو ڈپلیکیٹ کیا. پھر نیوٹریشنسٹ سے رابطہ کیا, انہوں نے ہمارا ہیلپ کی. سو وی ناؤ ہیو اے اسٹینڈرڈائزڈ ریسیپی سسٹم, اینڈ وی ہیو
provide meals according to that. So ہمارا objective overall اور جو کہ ہمیشہ رہے گا وہ یہی رہے گا to continue to improve the nutrition levels of our food and to improve the costs of our food, which meaning reduce the cost. So یہ ہمارے objectives تا حیات رہیں گے کہ ہم ہمیشہ کوشش کرتے رہیں گے کہ نیوٹریشن ہماری امپروو ہو اور کاسٹ ہماری کم ہو, and that's what we. سر کتنے اسکولز اس وقت آپ لوگ اس وقت about 7 schools ہیں. all of them are government schools, all of them except one. جہاں ہم نے اسٹارٹ کیا تھا تو وہ پرائیویٹ ہے, but all the others are government schools. And we then learned and decided کہ government schools are the ones where it is most needed, because وہاں پر poverty بہت زیادہ ہے. I have anecdotes that if I share تو آپ کے بھی دل کو وہ لگے گا کہ یار یہ اسکولس کی انفراسٹرکچر کی حالت بہت خراب ہے. when we start off اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہے کہ enrollment بھی امپروو ہوتی ہے, اٹینڈنس بھی امپروو ہوتی ہے. in some schools it has gone up to 40%. سر ابھی یہ جو ہماری گورنمنٹ اس میں سندھ گورنمنٹ ہے اور فیڈرل گورنمنٹ ہے سر, کافی چیزوں پہ کافی اور چیریٹی آرگنائزیشنس ہیں جن کی کریڈبلٹی ہے ان کا ساتھ بھی دے رہی ہے. تو سر آپ کا کوئی برج بنا ہے اس سچویشن میں؟ جی, when we started تو جب ہم نے یہ سوچا کہ گورنمنٹ اسکولز میں جانا چاہیے تو ایٹ دیٹ ٹائم ہم نے وہاں پر گورنمنٹ آف سندھ میں ان کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جا کر بات کی اور انہوں نے پھر ہمیں پہلے اسکول میں انٹروڈیوس کرایا. لیکن اس کے بعد سے وی ور انوائٹیڈ آن ون آف دی ورک شاپس جہاں پر اسی سبجیکٹ کے اوپر یونائٹڈ نیشنز کے بھی کچھ لوگ آئے ہوئے تھے ورلڈ فوڈ پروگرام کے, اینڈ اٹ واز تو اس میں ہم نے پارٹیسپیٹ کیا. اور اس وقت سندھ میں اور کوئی پروگرام نہیں تھا, سو آئی انٹروڈیوس دیم کہ جی ہمارا یہ پروگرام ہے. لیکن اس کے بعد سے کچھ اتنا زیادہ میں ان کے ساتھ ان ٹچ نہیں ہوں جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ بیوروکریسی کے ساتھ ڈیل کرنا از کوائٹ ٹائم کنزیومنگ. اب ہمارا ماڈل یہ ہے کہ وہاں پر اس علاقے میں جو اسکولز ہیں جن کو پتہ چلتا ہے ان کے پرنسپل صاحبان, ان کو وہ ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ مسٹرس کہتے ہیں, تو وہ ہمیں اپروچ کرتے ہیں خود ہی کہ جی ہمارے اسکول میں بھی کریں. اینڈ آئی دین آسک دیم کہ جی آپ ہمیں اپنے ایک آفیشیلی اس پہ پلیٹ فارم سے ہمیں لکھیں کہ آپ ہمیں کریں, اینڈ دین وین وی ہیو دا فنڈز وی اسٹارٹ ود دیم. تو میں وہ جو ان کے اوپر ڈال رہا ہوں اونرس, جو ہیڈ ماسٹر ہیڈ مسٹرس ہیں, وہ پھر اپنی جو بھی انہوں نے مینجمنٹ کرنی ہوتی ہے اپنے سینئر سے وہ کرتے ہیں, ہمیں ریکویسٹ بھیجتے ہیں, ہم پھر وہاں پر اسٹارٹ کرتے ہیں. میں اب اس میں اور ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, دیر از سم مور بٹ لیو اٹ ایٹ دیٹ. بٹ آلسو آئی ووڈ لائک ٹو مینشن ہیئر is that I was very pleasantly surprised جو ایک جنرل پرسیپشن ہے لوگوں کا کہ گورنمنٹ کے اسکولز میں جو لوگ ہیں ٹیچرز ہیں وہ کام بالکل نہیں کرتے. In this particular case our experience has been the opposite, and I'm very impressed by the headmasters and headmistresses جو ہمیں اپروچ کرتے ہیں اور جو پرسنل انٹرسٹ لیتے ہیں. So it is a very pleasant surprise and a good news جس سے مجھے وہ لگتا ہے کہ نہیں یار یہ اینڈ دے ٹیک انٹرسٹ ان دی ویلفیئر آف دی چلڈرن, سو وچ از گڈ, ایٹ لیسٹ مائی ایکسپیرینس ہیز بین ایکسیلنٹ. سر یہ ٹیم بناتے وقت شروع میں بورڈ بناتے وقت جی تو سر مسائل تھے کیونکہ آپ کو ایسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ ایک ذہنی آہنگنی ہونی چاہیے کہ جی یہ دونوں لوگ ذہن ملتے ہیں, ایک پیشن کرنے جا رہے ہیں, یہ ایک ایسا پروفیشن نہیں جہاں سے پیسہ کمایا جائے گا, یہ ایسی سچویشن ہے جہاں پہ آپ نے بہت کچھ کرنا ہے, تھینکس لیس جاب ہے, آپ بولتے ہیں اچھا جی کر لیے تو کیا فرق پڑتا ہے, حالانکہ بندے نے اپنا پورا ٹائم دیا ہوتا ہے, پیشن دیا ہوتا ہے. تو سر ٹیم بناتے وقت کیا کس چیز کو خیال جی اب اس میں جو میرے ذہن میں تھا کہ جی ایک ہوتا ہے آدمی کے خیال میں کہ یار دس پرسن مے بی انٹرسٹیڈ ہو ہیز دا ریکارڈس. ہم اپنے بورڈ میں یہ بھی چاہتے ہیں کہ اسکل سیٹس ہوں پورے, جیسے فائنینس کی ایکسپرٹیز ہو اور دوسری ایچ آر کی ہو, دوسری ایکسپرٹیز ہوں, تو اسی حساب سے ہم نے لوگوں کو اپروچ کیا اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں سے. تو اب ہمارے بورڈ میں ماشاء اللہ ایک ڈاکٹر صاحبہ ہیں جو نیوٹریشن سائٹ کو بڑی اچھی طرح دیکھتی ہیں, فائنینس کے بھی ہیں, اور یہ بھی ہمارا لرننگ ہے کہ ناٹ ایوری بڈی از کٹ آؤٹ ٹو فار دس کائنڈ آف ورک, وچ از فائن, وی آل ہیو آور اون پرسنالٹیز اینڈ آل. تو وہ ان میں سے جو لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہیں اور وہ خود بخود سے کائنڈ آف دیر واز این افینٹی بٹوین دوز پیپل, اینڈ وہ اور اس میں سے کچھ ڈراپ آؤٹ ہو گئے اور کچھ ابھی تک ہمارے ساتھ ہیں جو آگے چل رہے ہیں. اچھا سر اس کا یہ آپ کے لیے پروفیشن تو رہا نہیں ہے, اب پیشن ہے, تو پیس آف مائنڈ انٹرلنک کرتا ہے اس کے ساتھ کہ یار مجھے رات کو نیند بڑی مزے کی آتی ہے. آف کورس یہ تو میں آئی آلسو ہیو بائی دا وے اے بلاگ وچ از کالڈ naveedgilani.com جہاں پر میں لکھتا ہوں کبھی کبھی جب موڈ ہوتا ہے. تو one of my articles was that at my pleasure I am now doing things at my pleasure. پہلے میں نے زندگی میں پہلے سر زندگی اب جی رہے ہیں جی, تو زندگی اب جی جی, اور میں تو یہ سمجھتا ہوں زندگی میں پلیز کرنا, سب کچھ کیا ہوگا, سب کے حساب سے چلے ہوں گے, جس نے جیسے چلایا ویسے چلے ہوں گے. اب آپ کہہ رہے ہوں گے یار اب جیسا میں نے کرنا ہے ویسے وہ وہاں, تو وہ پہلے مجبوریاں ہیں, بچوں کی تعلیم بھی کرنی ہے, اب آئی ایم فری,
I have actively and सोच समझ के ये decision किया है कि I'm going to not work for money, I'm going to work for this service, and I feel great, and there's nothing wrong with making money also. I mean, there are people who so retirement के बाद भी वो करते हैं, investments कर रहे हैं सब. मेरा अपना प्लान है, उनका अपना, हर बंदे का अपना होता है. मुझे इससे पीस ऑफ माइंड मिलता है, मैं ये कर रहा हूँ, और मैं बिजी भी रहता हूँ, मैं मेरा पीस ऑफ माइंड भी, और आपको नींद भी मजे की आती होगी यार. अब वो काम सारी जिंदगी बच्चों के लिए किया, सबके लिए किया, अब मेरी बारी है. जी हाँ. और अब मैं अपने सर एक और बड़ी सी चीज मैंने देखी आपके अंदर सर, ये भी आप अपने लिए नहीं कर रहे, ये भी किसी और के लिए कर रहे हैं सर. या ऑफ कोर्स, कहीं ना कहीं आई टेल एवरीबॉडी दैट, और हमारे साथी जो हैं कि हम उन बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, वो जो बच्चे वहाँ पर, एंड एक्चुअली जब आप वहाँ पर जाकर उनसे इंटरेक्ट करें, वहाँ पर देखें, तो आपको इस बात का एहसास होता है कि हम लोग जो इस तरफ रहते हैं, इस एरिया में, डिफेंस में हम यहाँ बैठे हैं, वी आर सो ब्लेस्ड. हमारे लोगों को एहसास ही नहीं है, ना हमें बिजली का पता है, ना हमें गर्मी का पता है, वहाँ पर बिल्कुल एहसास ही नहीं है कि जो जिस लेवल की पॉवर्टी. सर वहाँ जाके शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का एक आवाज़ अंदर से बड़ी तेज आती है, जो हमें यूजुअली यहाँ नहीं आ रही होती सर, क्योंकि वहाँ जाकर फील होता है कि यार अल्लाह ताला ने हमें बहुत कुछ दिया है, जो यूजुअली हम यहाँ बैठे सोचते हैं अल्लाह ने क्या दिया यार, अब लोगों ने पता नहीं कहाँ पहुँच के महल बन गए हैं, वो फलां अमेरिका में फलां इधर है. तो यहाँ फील होता है जब उनके पास होके आते हैं सर, तो फिर सर एहसास होता है. एंड आई वुड लाइक टू शेयर एन एनेक्डोट हियर इफ यू हैव द टाइम. जी सर. और वो ये है कि हमने एक स्कूल में शुरू किया, तो वहाँ पर जब मैं गया, तो पहले दिन जिस दिन स्टार्ट किया वहाँ पर, तो उस दिन नहीं जा सका, उसके अगले 2 दिन बाद गया, तो मैंने देखा कि वो खाना बच्चों को दे रहे हैं, एंड बच्चे जो हैं घर ले जा रहे हैं खाना. तो हमारा वसूल ये है कि वहाँ पर बच्चे खाना खाएंगे स्कूल में. तो जब वहाँ पर मैंने कहा कि यार ये क्यों हो रहा है, उन्होंने कहा जी यहाँ पर पानी नहीं है, फलाना नहीं है, वो अलग बात है. फिर हमने उनको पानी वानी भी प्रोवाइड करना शुरू कर दिया उस एक स्कूल में. Then I asked some of the children, so there was this one girl, and उनसे जब बातें की, तो पता चला कि वो जब घर ले जाती है खाना, तो उसकी माँ वो उससे खाना लेकर उसके दूसरे जो बेटा है तो उनमें भी डिवाइड करती है. एंड द मोस्ट सरप्राइजिंग पार्ट वाज दैट शी गिव्स लेस टू दैट गर्ल एंड मोर टू द बॉय, बिकॉज हमारा कल्चर जो ऐसा है, विच इज़ सच अ सैड थिंग. और खैर उसके बाद हमने ये किया कि जी नो, वी विल नॉट गिव फूड टू बी टेकन होम. खाना है तो उधर, और अगर भाई उसका है उस स्कूल आए, स्कूल में एनरोलमेंट करे तो खाना खाए, लेकिन ये घर में जाकर खाना नहीं, यहाँ पर स्कूल में. बिकॉज हमारा चले इस बहाने सर बच्ची को तो खाना मिला सर. जी नहीं, और हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जी बच्चों की जो ग्रोथ, मेंटल एंड फिजिकल एंड एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन न्यूट्रिशन. सो इस किस्म के बहुत सारे और भी किस्से हैं छोटे छोटे, बट टाइम बहुत हो जाएगा. सो यू नो, हम लोग जितने भी हैं इस तरफ ब्लेस्ड हैं, अल्लाह ताला का हम पे बड़ा करम है. So we need to do something whatever we can in whichever way we can use. सर कैसे एज अ स्टूडेंट, एज अ प्रोफेशंस, हम कैसे आपके साथ, किस तरह आपके साथ मिलके काम कर सकते हैं सर? उसके लिए क्या क्राइटेरिया आपके पास, आपके साथ मिलके काम करने? जी हमारा तो क्राइटेरिया वो नहीं है. अगर इफ़ यू वांट टू डू समथिंग यू कैन, देयर आर सो मच दैट कैन बी डन फॉर द चिल्ड्रन, जिसमें हम हमारी चूँकि ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी नहीं है और हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है, हम वो नहीं कर सकते. बट नेवरदलेस देयर इज़ इम्पैक्ट असेसमेंट कैन बी डन, वी कैन इम्प्रूव ऑन हाइजीन, वी कैन इम्प्रूव ऑन. हमने ये एक डाला हुआ अपने कि भाई स्कूल जिसमें हम जाएं उनके करिकुलम में हम ये हाइजीन को उन बच्चों को बताएं, न्यूट्रिशन के बारे में बताएं. तो वो एरियाज़ हैं, उसके ऊपर काम किया जा सकता है. So there are so many areas that can be. और सर फंड रेजिंग में अगर FHM पाकिस्तान भी सर आपके साथ मिलकर, हमारे 3 मिलियन ऑडियंस है, तो अगर हम कहें 100 रुपए दो, अगर हमें 3 मिलियन ऑडियंस में से 15 मिलियन ऑडियंस में, हमारी अगेन 1.5 मिलियन ऑडियंस में हमें पैसे दे 100 रुपए, तो सर हम आपके साथ. ग्रेट, आई विल जस्ट हग यू. और मैं इसमें ये कहूँगा कि जी आप लोग अगर स्क्रूटनी करना चाहें तो वो पूरा आपको मौका दिया जाएगा सर की तरफ से कि आप लोग अपने पैसों के हिसाब किताब कभी भी दिल चाहे पूछ सकते हैं. वो 100 रुपए का हिसाब किताब भी आपको जरूर मिलेगा. बिल्कुल. तो हमारा ये है कि 70 रुपए में एक दिन का खाना आप दे दें, तो 70 रुपए दे दें. मैंने 100 रुपए बोले, देखिए 70 रुपए बड़ा क्लोज आ गया. हालांकि मैं 100 रुपए बहुत कम बोले, 100 रुपए देना किसी के लिए मसला नहीं. और सर हमारे पास हम इजी कर सकते हैं, आप इनका अकाउंट हम आपको दे देंगे, आप ऑनलाइन करवा लें, आप कैश लेकर आके इनके ऑर्गेनाइजेशन में दे सकते हैं. तो आप किसी भी तरीके से आएंगे तो आप अपनी हेल्प, इनकी हेल्प कर सकते हैं. और वो भी अपने लिए नहीं मांग रहे, वो उन बच्चों के लिए मांग रहे हैं जो डिजर्व करते हैं, जो आपका इंतजार करते हैं, ठंडे कमरों से निकलें. अगर नहीं भी निकलते तो कम से कम 100 रुपए तो देना एटलीस्ट. थैंक यू, बहुत अच्छा. तो सर ये जो बाहर हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी है, इनका सर किस तरीके से फिर मोटिवेट करें ताकि ये भी सर फंड रेजिंग में हमारी. जी इसमें हमें बहुत काम करना है, और जो लोगों से मेरा इस वक्त रब्ता है वो लोग तो करते हैं, लेकिन वी नीड टू स्प्रेड आवर. और आई लर्न फ्रॉम दैट वन एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग दैट आर्ट ऑक्शन इन लॉन्ग बीच, दैट ईच सिटी इन द US
پرٹیکولرلی یو ایس کی بات کر رہا ہوں, ہیز ڈفرنٹ ڈائنامکس, تو وہ اس حساب سے ہمیں چیزیں ڈیزائن کرنی پڑیں گی فار فنڈ ریزنگ. لیکن پرسنل لیول پہ جتنا ہو سکتا ہے وہ ہم کرتے ہیں, اور میکسیمم ہمارا اگر وہاں پر پہنچ جائے میسج لوگوں کو تو سر ایک اور بھی چیز ذرا کلیئر کریں گے سر, کتنے پرسنٹ لوگ ہوں گے سر آپ کے خیال میں یہ جو غذا کی قلت جیسے ہم کہیں گے اردو میں, سلیس اردو میں, کتنے پرسنٹ لوگ سر ہیں؟ جی آپ میں تھوڑا سا ڈیموگرافکس بتا دیتا ہوں. اس وقت پاکستان کے 24 کروڑ ہیں اکارڈنگ ٹو ایسٹیمیٹس 2024 کے. اس میں سے جو 15 سال کی عمر کے تک کے ہیں وہ ہیں تقریباً 8.5 کروڑ کے قریب, اور اس میں سے جو اسکول گوئنگ چلڈرن ہیں وہ ہیں تقریباً 6.3 کروڑ. ٹھیک ہے نا, تو یہ تو نمبرز ہو گئے. اور اگر ہم جو نیوٹریشن کی ڈیفیشنسی سے جو ایشوز ہیں اس میں اسٹنٹنگ اینڈ ویسٹنگ آر ٹو تھنگز دیٹ آر مینشنڈ. اسٹنٹنگ مین کہ ان کی ہائٹ جو ہے وہ نہیں بڑھ رہی, ویسٹنگ مینس کہ ان کا جو وزن ہے وہ اس حساب سے نہیں ہے. تو تقریباً 40% ہے اسٹنٹنگ کا ریٹ. اور یہ اسٹیٹسٹکس زیادہ تر 0 سے 5 ایئرس تک کے ہوتے ہیں, لیکن اگر میں دیر آر سم اسٹڈیز جہاں پر یہ اسکول گوئنگ چلڈرن کا بھی ہے تو وہاں پر بھی 37-38% کا نمبر آتا ہے. اور جو ویسٹنگ ہے وہ بھی تقریباً 18% کے قریب ہے. سو دیر از اے ہیوج امپیکٹ. اینڈ اس سے جو ان کی مینٹل گروتھ جو ہے وہ نہیں ہو پاتی. فزیکل تو خیر اپنی جگہ پہ ہے ہی, لیکن ان کی مینٹل شارپنیس, آئی کیو لیول, ان کی ایبلٹیز, کوگنیٹیو ایبلٹیز, آل دوز آر افیکٹڈ بیکاز آف لیک آف نیوٹریشن. یہ بالکل مطلب دیز آر فیکٹس, اینڈ یو نو دیر از پلینٹی آف ایویڈنس اویلیبل اکراس دا ورلڈ, اسٹڈیز ہیو بین ڈن, ایوری تھنگ, اینڈ سو دیٹس واٹ از. سر جو آپ مشن کر رہے ہیں سر وہ بہت بڑا مشن ہے سر. اور سر جب آپ کبھی کبھی ڈی موٹیویٹ ہوتے ہوں گے, پتہ نہیں آپ ایک دم سے ری اسٹارٹ نہ ہو کس طرح کرتے ہوں گے, یہ کوئی آسان مشن نہیں سر. فنڈز بھی چاہیے, سامنے آپ کو لوگ بہت نظر آ رہے ہیں سر, مطلب کیپیسٹی. سر اور کون کون سے شہروں تک ابھی آپ لوگ پہنچے ہیں پاکستان میں؟ نہیں ابھی تو ہم صرف اورنگی میں ہی. اچھا اورنگی میں ہی. اور سر پلان آپ کا آگے کراچی کے بعد, کراچی فل کراچی, اسلام آباد, لاہور, پھر ایسے ایریا سر جو جس طرف ہم جائیں گے؟ جی ہاں بالکل. اور سندھ میں, انٹیریئر سندھ میں ہمیں لوگ اپروچ کرتے ہیں سر, لیکن اس پہ اگر ماس لیول پہ گورنمنٹ آپ کی تھوڑی سپورٹ کر لے. جی بالکل بالکل. اٹ از اے چیلنج دیٹ وی ہیو ٹیکن اپ, اور اس پہ میں تو ایمفسائز کروں گا کہ وہ میں نے اپنے کچھ نیوز لیٹرز میں بھی بات لکھی کہ دا بیسٹ ٹائم ٹو ورک آن دس واز 20 years ago, and the second best time is now. So if we can start working on it now. And then other thing that I would like to also mention is that I don't know if you have heard this phenomenon called butterfly effect. Have you heard of that? جی butterfly effect. جی سنو جی, کہ جس میں آپ کا تھوڑا سا امپیکٹ ہوتا ہے اور اس کے کانسیکوینسز بہت. سو دس از دیٹ بٹرفلائی افیکٹ کہ ہم یہ نیوٹریشن کر رہے ہیں اور اس کے کانسیکوینسز آر ہیوج. I have done some math in terms of collecting from the international studies and all of that. تو میرا یہ اس پہ کیلکولیشنز جو ہیں اور اویلیبل ہیں نیٹ پہ, اور وہ ہے کہ ملٹیپلز, فار ایگزامپل ہم 1700 بچوں کو کھانا دے رہے ہیں, تو ہمارا اگر 5 سال کے اندر ان کے اوپر خرچہ ہوتا ہے تقریباً 5 کروڑ کے قریب, تو اس کا جو افیکٹ ہے لانگ ٹرم, جس کے ان کی انکم گینز, ہیلتھ امپرومنٹس, آل ساری, تو وہ اٹ کین بی ایسٹیمیٹ ٹو بی 1.4 ارب روپے. تو یو کین امیجن چھوٹے سے. جی ہاں سر. تو اسی لیے میں اس کو بٹرفلائی افیکٹ کرتا ہوں کہ یہ چھوٹا سا وہ تتلی نے پر مارے اور کہیں اور ٹورنیڈو آ گیا, تو دس از واٹ اٹ از. سو دا مور وی کین ڈو, اٹ ہیز لانگ ٹرم امپیکٹ آن our national growth and GDP and everything. Excellent. اور یہ اگر اس پرسپیکٹو میں ہم دیکھیں اس کو, یہ بڑا سر چینج آ سکتا ہے اس سے اکانومی کے اوپر بھی, اور پاکستان بھی بہتر ہو سکتا ہے, ہمارا فیوچر بہتر ہو سکتا ہے. Of course these are the children that we have enshrined in our constitution. جو ہم کہتے ہیں ہمارا فیوچر ہے. جی ہم نے ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن دونوں انشرائن کی ہوئے اپنے کانسٹیٹیوشن میں کہ ایوری ہیز اے رائٹ, لیکن ہم اس پہ اتنی پوری طرح ڈلیوری نہیں کر سکتے. اینڈ دس آلسو از دیٹس وائی دا نیم فورٹیفائی ایجوکیشن, بیکاز وی آر fortifying education, we are giving them the ability to learn and grow, and so that's it. Sir, thank you so much. ہماری پوری ٹیم آپ کے ساتھ ہے سر, کیونکہ آپ بھی کاز میں کام کریں سر, اس کاز میں ہم آپ کی ہیلپ کریں گے جتنا ہو سکتا ہے, اور کوشش کریں گے اتنا ماس کمپین چلائیں گے سر, آپ کو بھی لگے گا. بہت شکریہ. I am really truly grateful to you and your team for giving me this opportunity. Thank you so much for doing wonderful job, sir. Thank you so much. Thank you.